نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودل اور اثرات اور اسوہ نبوی سے رشد و ہدایت، اس حوالے سے باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے، زمانہ، ماحول اور موسم ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ اس وقت ہماری زمین کو ماحولیاتی آلودگی کا چیلنج درپیش ہے۔ ہماری فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہماری زمین کو طرح طرح کے خطرات درپیش، زمینی اور فضائی آلودگی ہمارے اس سیارے زمین کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے۔ آج ہمیں اپنی زمین اور فضا کو کاربن نیوٹرل فیچرز کی طرف لے کر آنا ہے، جس سے یہ فضا ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہو گئی۔ اس لیے کہ آب و ہوا میں آلودگی اس دور میں انسانی حیات کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ آج دنیا میں سائنسداں کرۂ ارضی کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بچانے کے لیے غور و خوض کر رہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلی کے باعث درجہ حرارت مسلسل اور بتدریج بڑھ رہا ہے۔ سائنسدانوں نے متنبع کیا ہے کہ زمین کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بچانے کے لیے فوری اقدامات ہمیں کرنا ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلی میں اضافے کا باعث کاربن ڈائی آکسائڈ کا بہت زیادہ اخراج ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی در حقیقت کسی علاقے کے اوسط درجہ آب و ہوا میں رد و بدل کا نام ہے۔ ہماری زمین اس وقت تیزی سے ماحولیاتی تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے، اور عالمی درجہ حرارت بھی مسلسل بڑھ رہا ہے، اور یہ آب و ہوا کی تبدیلی ہمارے طرز زندگی کو بدل رہی ہے اور بدل دے گی، جس کی وجہ سے پانی کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ خوراک کا پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ کچھ خطے خطرناک حد تک گرم ہو سکتے ہیں، اور کچھ خطے سمندر کی سطح میں مسلسل اضافے کے باعث رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ موسم کی شدت کے باعث گرمی کی لہریں اور بارشیں اور طوفان مسلسل اور بار بار آ رہے ہیں اور آئیں گے، اور ان کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ یہ سارے موسمیاتی تبدیلی کہ یہ سارے عوامل لوگوں کی زندگیوں کے لیے، ان کے معاش کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ غریب ممالک وسائل کی کمی کے پیش نظر اس سے بہت زیادہ متاثر
ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے کئی قسم کے جانور جو آج موجود ہیں ان کے ناپید ہونے کا خطرہ و اندیشہ ہے۔ عالمی درجہ حرارت انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ماضی میں جب لوگوں نے تیل، گیس اور کوئلے کا استعمال شروع کیا تب سے یہ ماحولیاتی تبدیلیاں بھی وقوع پذیر ہونا شروع ہوئی اور عالمی درجہ حرارت بھی مسلسل بڑھنا شروع ہوا۔ تیل، گیس اور کوئلے کے ذریعے بجلی کے کارخانے چلتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام چلتا ہے اور ٹھنڈے علاقوں اور ملکوں کو انہی تیل اور گیس اور بجلی کے ذریعے سے گرم رکھا جا رہا ہے، اور یقیناً اس طرح فضا میں گرین ہاؤس گیس جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کی مقدار 19ویں صدی میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ گرین ہاؤس گیسز کی کمی کی ایک وجہ درختوں اور جنگلات کا بہت زیادہ تعداد میں ان کو ختم کرنا ہے، ان کو کاٹنا ہے، اور جب درختوں کو کاٹا جاتا ہے یا ان کو جلایا جاتا ہے تو ان میں کاربن کا ذخیرہ ہوتا ہے اور اس کا بہت زیادہ اخراج ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج دنیا میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب کے خطرات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ دنیا میں نشیبی جزیرے سطح سمندر کے بڑھنے سے غرق ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہت سے افریقی ممالک کو خشک سالی اور خوراک کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کچھ خطوں میں خشک سالی بڑھ سکتی ہے، کچھ خطوں میں بارشوں کی کثرت ہو سکتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج دنیا بھر میں انسانوں کو اپنی بقا کے لیے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم سے کم کرتے ہوئے اسے صفر سطح پر لانا ہوگا، اور اس اخراج کو مساوی مقدار میں جذب کر کے متوازن کرنا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے ہمیں بڑی تعداد میں درخت لگانے ہوں گے۔ یہ عمل درجہ حرارت میں تیزی سے ہونے والے اضافے کو روک سکے گا، اور یوں ہم موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات پر قابو پا سکیں گے۔ آج ہمیں عوامی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں سے اپنے لوگوں کو آگاہ کرنا ہوگا۔ سفر کے لیے ذاتی گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی اسی طرح اس کا استعمال بھی کم کرنا ہوگا، اس کا متبادل دیکھنا ہوگا۔ ہوائی سفر کو کم کرنا ہوگا، گوشت اور دودھ کے استعمال کو کم کرنا ہوگا۔ آج دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بیداری شعور کی مہم چلانا ہوگی، اور اس کے متعلق فائٹ فار کلائمیٹ کے نعروں کے ذریعے سے اور سلوگن کے ذریعے سے اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنا ہوگا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، در حقیقت ہماری زمین کے درجہ حرارت کو ہائیڈرو، فلورو اور کاربن یعنی گرین ہاؤس گیسز یہ بڑھا رہی ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے عمل کو روکنے کے لیے دنیا بھر کے ممالک مختلف معاہدوں کے ذریعے اس عمل میں کمی لانا چاہتے ہیں۔ ہائیڈروجن، فلورین اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ وہ گیسز ہیں جو ہمارے گھروں میں، فریزر میں، ایئر کنڈیشن
اور دیگر اشیاء میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ عالمی درجہ حرارت کی حدت میں اضافے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آج دنیا میں ان کو کم سے کم کرنے پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دنیا کو موسمیاتی اثرات سے بچانے کے لیے 2014 کو ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ انٹر گورنمنٹل پینل فار کلائمیٹ چینج IPCC کے ایک اہم اجلاس میں اس جانب متوجہ کیا گیا کہ دنیا کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچانے کے لیے نامیاتی ایندھن سے دنیا کو بچانا ہوگا۔ نومبر 2015 میں پیرس میں ہونے والی کانفرنس میں بھی اس امر کی نشاندہی کی گئی کہ انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آلودگی نامیاتی ایندھن یعنی تیل، گیس اور کوئلے کے بڑے پیمانے پر استعمال کی وجہ سے یہ ساری آلودگی بڑھ رہی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ماحولیاتی اور موسمی تغیرات پر قابو پانے کے لیے دنیا بھر کے ممالک UNO کے پلیٹ فارم سے 1992 سے تفکر اور غور و فکر کر رہے ہیں، جن میں ماہرین ارضیات اور نامور سائنسدان موسمیاتی اور ماحولیاتی خطرات سے مسلسل لوگوں کو متوجہ اور متنبہ کر رہے ہیں، مگر ابھی تک UNO کی سطح پر مشترکہ طور پر کوئی ایسا لاہ عمل تشکیل نہیں دیا جا سکا ہے جس سے ماحولیاتی خطرات کو کم کیا جائے اور نامیاتی ایندھن جو ماحول کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے اور اس کے استعمال کو کم سے کم کیا جائے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ زندگی کے پہیے کو رواں دواں رکھنے کے لیے یہ نامیاتی ایندھن، یہ تیل، گیس اور بجلی انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس نامیاتی ایندھن پر مکمل پابندی لگائی جائے تو دنیا کی ترقی کا پہیہ وہ رک جائے گا۔ اس لیے آج کی ساری دنیاوی ترقی کی بنیاد اسی نامیاتی ایندھن کی پیداوار اور اس کے استعمال پر کھڑی ہے۔ یہ ایندھن صنعتوں کے لیے ضروری ہے۔ صنعتیں لوگوں کو غربت سے نکالتی ہیں اور ترقی پذیر ممالک میں بھی نامیاتی ایندھن کے استعمال کو ترک کرنے کے لیے وہ ممالک بھی تیار نہیں ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جس طرح ترقی یافتہ ممالک نے گزشتہ 200 سال سے اس ایندھن کو، تیل، گیس اور بجلی کو خوب استعمال کیا ہے اور اس کو استعمال کر کے ترقی کی منازل کو طے کیا ہے، اسی طرح ان ترقی پذیر ممالک کا بھی ترقی یافتہ ممالک کی طرح بنیادی حق ہے کہ وہ اس ایندھن کو استعمال کر کے اپنی عوام کو غربت سے نکال سکیں اور اپنے ممالک کو ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں شامل کر سکیں۔ حاضرین و ناظرین، اس نامیاتی ایندھن کے کم سے کم استعمال کے حوالے سے سیاستدانوں نے تو ابھی تک کوئی حل نہیں دیا ہے، البتہ سائنسدانوں نے یہ حل ضرور دیا ہے کہ شمسی توانائی اور پن بجلی کو توانائی پذیر ممالک ان اخراجات کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہیں، اور ترقی پذیر ممالک کا موقف یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک اس دنیا کو عالمی ماحولیاتی تبدیلی سے بچانے کے لیے اپنے فنڈز کا استعمال کریں، اور اس وجہ سے بھی کہ یہی ممالک ہی موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلی کا باعث بنے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج ماحول مقدر ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک کا کہنا یہ ہے کہ اس سے متاثرہ
ممالک ہی اس ماحول سے متاثرہ ممالک ہی یہ بوجھ وہ خود اٹھائیں، تو اس اعتبار سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آج دنیا جو دو حصوں میں منقسم ہے، ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باب میں، اس میں کچھ ممالک موسمیاتی تبدیلی کا سبب بن رہے ہیں اور کچھ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، پاکستان موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بری طرح دوچار ہے۔ ہمیں وطن عزیز کو ان تمام مسائل سے نکالنے کے لیے مختلف اقدامات کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے اس کے موسم کو صحت افزا اور ماحول کو سازگار بنانے کے لیے درختوں کی حفاظت کرنا ہوگی، جنگلات کے کٹاؤ کے عمل سے رکنا ہوگا اور عام زرعی زمینوں میں درختوں کی پیداوار کو بڑھانا ہوگا اور بڑی تعداد میں ہر جگہ درختوں کو لگانا ہوگا۔ اس عمل سے ماحولیاتی صحت قائم ہوگی اور اس شجر کاری سے فضا سے آلودگی کم ہوگی، اور ان درختوں کو بڑی تعداد میں لگانے کی ترغیب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے میسر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقۃ، رواہ مسلم فی صحیحہ۔ فرمایا کہ جو مسلمان درخت لگائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان درخت لگائے پھر اس درخت کا کوئی پھل کھائے تو اس درخت لگانے والے کو اس عمل کا ثواب ملے گا، اور یہ اس درخت لگانے اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ گویا درخت جہاں انسان کی دنیا کو نفع بخش بناتے ہیں، وہاں اس کی آخرت کو بھی اجر و ثواب کا حامل بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے اور صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے درختوں کی کاشت کو بے پناہ اہمیت دی ہے۔ یہ درخت ہمارے ماحول کی بہتری کے لیے کس قدر ضروری ہیں، اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بھی بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قامت الساعۃ وبید احدکم فصیلہ فاستطاع ان لا یقوم حتی یغرسها فلیفعل، رواہ احمد بن حنبل فی مسندہ۔ فرمایا اگر قیامت کی ساعت اور گھڑی آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو اور وہ اس پودے کو لگا سکتا ہو تو وہ لگائے بغیر کھڑا نہ ہو۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ اپنے ماحول کو ہر حوالے سے سازگار بنانے کے لیے ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنی جد و جہد پر یقین رکھنا چاہیے اور اپنے عمل اور اپنی کاوش سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ مسلسل جد و جہدی کامیابی کی علامت بنتی ہے۔ اس شجر کاری پلانٹیشن کا ماحولیاتی اور موسمیاتی سازگاری میں بڑا ہی اہم کردار ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اپنی کاوشوں کو کبھی بھی ترک نہ کرو، خواہ قیامت کا منظر ہی تمہارے سر پر سوار کیوں نہ ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مختلف ممالک غذائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ زمین انسان کا مستقر اور ٹھکانہ ہے اور اس کی حیات کی کل متاع اسی زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس زمین میں اس کے معاش کے ذرائع ہیں، تمام اجناس اور پھلوں کی پیداوار اسی زمین سے وابستہ ہے۔ اس بنا پر انسان کے لیے اس زمین میں حق کے سکنا ہے، حق کے سطر ہے، حق کے طعام ہے اور حق کے ماء ہے۔ ہر حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زیر کنٹرول زمین کو انسانیت کی بہتری
اور خیر خائی کے لیے استعمال کرے۔ اس زمین پر ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کرے جو اس زمین کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں، جو اس کے ماحول کو مقدر کرتی ہیں، اور وہ عوامل جو اس زمین کے ذرائع پیداوار اور ذرائع معاش کو برباد کرتے ہیں، ان کا سختی سے حکومت کو سد باب کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس زمین پر تمام انسانوں کا برابر کا مساوی حق ہے۔ اس بنا پر قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فی سورۃ البقرہ۔ فرمایا اب زمین تمہاری قیام گاہ ہے، وہیں رہ کر تم کو ایک وقت معینہ تک نفع اٹھانا ہے۔ اسی حقیقت کو دوسرے مقام پر واضح کیا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ فی سورۃ الاعراف۔ ہم نے تم کو زمین پر قرار و قیام دیا ہے اور اس میں تمہارے لیے زندگی کے سامان مہیا کیے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، زمین کی پیداوار سب کے لیے ہے اور سب انسانوں کا رزق زمین میں پیدا کرنے کی اللہ نے صلاحیت اس میں ودیت کی ہے، اور اس رزق اور زمین کی پیداوار کو لوگوں تک پہنچانا زمین پر اقتدار رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ فی سورۃ حامیم السجدہ۔ فرمایا اس میں اپنی مخلوق کے لیے سامان معیشت مقرر کیا، یہ سب کچھ اس نے 4 دن کے اندر یعنی 4 ارتقائی منازل میں پیدا کیا جو تمام طلبگاروں کے لیے یکساں ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، بعض لوگ زمین کے ذرائع اور وسائل رزق پر قابض ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک اس کی پیداوار اور رزق کو آسانی کے ساتھ پہنچنے نہیں دیتے، اور وہ معاشرے میں عدم مساوات پیدا کر کے قلت رزق کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن رزق کی زیادت و کثرت کی نعمت پانے والوں کے اس رویے اور عادت کو یوں متوجہ کرتا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ فی سورۃ النحل۔ فرمایا اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں برتری دے رکھی ہے، تو جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کے فضل کا انکار کرتے ہیں؟ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیاں بھی زمین کی پیداوار میں بہت زیادہ قلت کا باعث بن رہی ہیں۔ من لا زاد لہ رواہ ابی داؤد فی سننہ۔ فرمایا جس کے پاس کوئی زائد سواری ہے تو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس زاد راہ ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس زاد راہ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ معاشرے کے صاحب ثروت اور مقتدر طبقوں کو اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ جب بھی وسائل کی قلت اور معاشرے میں کوئی ناگہانی آفت اور قحط سالی اور قدرتی آفات کا ماحول وقوع پذیر ہو جائے تو اس وقت بطور خاص وسائل رزق کی فراہمی کو تمام طبقات معاشرہ تک مساوی بنیادوں کے ساتھ یقینی بنایا جائے، اور یہ امر معاشرے کے ان افراد پر ایک معاشرتی اور سماجی فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علی اغنیاء المسلمین فی اموالہم بقدر الذی یسع فقراءہم فی کتاب الطبرانی، رواہ امام طبرانی فی کتابہ، کہ اللہ نے مسلمان امیروں پر ان کے مالوں میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے جس سے ان کے غریبوں کی ضروریات پوری ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیاں جو انسانوں کی مختلف سرگرمیوں کی وجہ سے رونما ہو رہی ہیں، ان کا حل بھی ان
کو مشترکہ کاوشوں اور اجتماعی قربانیوں کے ذریعے سے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ تمام انسان بعض بنیادی چیزوں میں مساوی حق رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لابن آدم حق فی سوائے ھذا الخصاء بیت یسکنہ وثوب یواری عورتہ وجلف الخبز والماء، رواہ ترمذی فی جامعہ۔ فرمایا ہر انسان کے لیے ان اشیاء کے سوا کوئی حق نہیں ہے کہ رہنے کے لیے ہر شخص کو مکان فراہم کیا جائے، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا دیا جائے، اور کھانے کے لیے روٹی دی جائے، اور پینے کے لیے پانی فراہم کیا جائے۔ یہ بنیادی ضروریات حیات ہیں، ان کی مسلسل فراہمی کے لیے ہر دور کی حکومت کو اپنی تمام تر سعی و کاوش کو منظم کرنا چاہیے۔ ہر شخص بنیادی ضروریات زندگی سے مزین ہو، ہر کسی کو باعزت جینے کا حق دیا جائے، بنیادی ضروریات کی فراہمی ہر شخص کے لیے یقینی بنائی جائے۔ یہی کام انسانی معاشروں کا اخلاقی سطح پر ہے، اور انسانی حکومتوں کا یہ کام بنیادی فرض کی حیثیت کی سطح کا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا ایک بہت بڑا سبب بارشوں کا بہت زیادہ ہونا بھی ہے، جس کی وجہ سے بے تحاشا پانی سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور جس طرف اور جس سمت یہ رخ کرتا ہے، تباہی و ہلاکت کے خوفناک مناظر وجود میں لاتا چلا جاتا ہے۔ اور اس حقیقت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، پانی انسانی زندگی کا ایک اہم جز ہے، اور اسی کی بدولت انسانی زندگی بھرپور طریقے سے رواں دواں ہے، اور اگر یہ پانی نہ ہو تو انسان کا جینا محال ہو۔ ہماری زندگی کی آب و تاب میں پانی کا بڑا دخل ہے، اس لیے قرآن واضح اعلان کرتا ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فی سورۃ النور، اللہ نے زمین پر ہر جان کو پانی سے بنایا ہے۔ پانی اللہ کی قدرت اور تخلیق میں سے بڑی عجیب چیز ہے۔ باری تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے خلق فرمایا ہے، اور ہر چیز، ہر زندہ چیز کو اور ہر انسان کو پانی کی شدید ضرورت ہے۔ اب اس پانی کی قدر کرنا، اس کو محفوظ کرنا اور اس کو بڑے بڑے ڈیموں کی صورت میں ذخیرہ کرنا انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ بارشوں کی کثرت یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم ان بارشوں کے پانی کو بڑے بڑے ڈیموں کی صورت میں محفوظ کر سکیں اور خشک سالی کے دنوں کے لیے اس کو ذخیرہ کر سکیں، اور اگر شدید بارشوں کی وجہ سے پانی ضائع ہو جاتا ہے اور دریاؤں میں بہتا ہوا اور سمندروں میں جا کر گرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ ہماری اور ہماری حکومتوں کی طرف سے اس نعمت کی شدید ناقدری ہے۔ اور اس پانی کو ڈیموں کی صورت میں ذخیرہ کر کے ہم اپنی زراعت کو ترقی دے سکتے ہیں، بے شمار فصلیں اور پھل پیدا کر سکتے ہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بسنے والوں کے لیے پانی کی سہولت کو بلا تفریق سب کے لیے فراہم کیا۔ پانی کا کنواں خرید کر آپ نے سب اہل مدینہ کے لیے بلا امتیاز مذہب و نسل تمام انسانوں کے لیے اسے وقف کر دیا، اور اس محفوظ پانی سے پھر لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج ہم بارشوں کے محفوظ پانی کے ذریعے پن بجلی پیدا کر سکتے ہیں، بہت سے دیگر پیداواری مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے دو ٹوک انداز میں یوں اعلان کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد فرمایا، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی دی ہے، کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خلاقی پر ایمان نہیں لاتے؟ مزید فرمایا، انزل
من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شيء فی سورۃ الطحا، فرمایا اوپر سے پانی برسایا اور اس پانی اور بارش سے پودوں میں جوڑے بنائے جو ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ تو پانی تمام انسانوں کے لیے ایک آفاقی نعمت ہے۔ ہر انسان کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کا قدرداں ہونا چاہیے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، آج انسانی زندگی کو پورا ارض پر سب سے بڑا چیلنج موسمی اور ماحولیاتی تغیرات اور ان کے عملی نتائج کی صورت میں پیش آ رہا ہے۔ آج اس چیلنج کی وجہ سے دنیا کے بہت سے شہروں کو سمندر کی سطح میں مسلسل بلند ہونے کی وجہ سے ایک خطرہ درپیش ہے۔ ان کا وجود اس سطح سمندر کے بڑھنے کی وجہ سے عن قریب مٹنے کی طرف جا رہا ہے، اور اس چیلنج کی وجہ سے موسموں میں غیر متوقع تبدیلیاں انسانی زندگی کو مشکلات سے دوچار کر رہی ہیں۔ آج اس ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کو انسانی بساط کی حد تک روکنے کے لیے پوری دنیا میں کچھ انسانی اقدامات سب انسانوں کو لازمی طور پر کرنے ہوں گے، جن میں سے روایتی توانائی کے ذرائع کے برعکس متبادل توانائی کے ذرائع کو اپنانا ہوگا۔ جدید توانائی کے ذرائع میں سے سولر سسٹم کو اختیار کرنا ہوگا، پن بجلی پر زیادہ سے زیادہ انحصار کرنا ہوگا، شمسی توانائی سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا، تیل، گیس اور کوئلے کے بڑھتے ہوئے استعمال کو اپنے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کم سے کم اور محدود سے محدود کرنا ہوگا، کھیت اور کھلیانوں کو زیادہ سے زیادہ پیداواری اور کاشتکاری کے عمل سے آباد کرنا ہوگا، زمین کو جدید ہاؤسنگ سوسائٹی کے جنگل اور جنگلات میں تبدیل ہونے سے روکنا ہوگا، شہری علاقوں میں بالخصوص اور دنیا کے تمام خطوں میں بالعموم کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا بہتر سے بہتر انتظام کرنا ہوگا، اور گرین انرجی کی پیداوار کو بڑھانا ہوگا۔ دنیا کے ہر ملک کو بہت زیادہ شجر کاری کرنا ہوگی، زہریلی گیسز کا اخراج کم سے کم کرنا ہوگا، ماحولیاتی قوانین کا اطلاق صنعتوں پر سختی سے کرنا ہوگا، جنگلات کے کٹاؤ کو آئینی ہاتھوں سے روکنا ہوگا، جدید آلات سائنس و ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا، نیشنل سینٹر JIS اینڈ اسپیس قائم کرنے ہوں گے، آب و ہوا کے قدرتی نظام کو انسانی اعمال اور سرگرمیوں سے متعفن کرنے کے عمل سے رکنا ہوگا، قدرتی وسائل، پانی، خوراک اور لکڑی کا بے تحاشا اور بلا ضرورت استعمال ہر انسان کو روکنا ہوگا، اپنی زمین کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا، پلاسٹک لفافوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا، بارشوں کے پانیوں کو سیلاب سے روکنے کے لیے بڑی تعداد میں ملک کے کونے کونے میں ڈیم بنانا ہوں گے، گھروں میں سولر انرجی سسٹم کو فروغ دینا ہوگا، بجلی کے استعمال کو کم سے کم کرنا ہوگا، اپنی گلیوں، محلوں، بازاروں اور عام گزرگاہوں اور اپنے گھروں اور اپنے دفتروں، اپنے کارخانوں کو گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں میں بدلنے سے روکنا ہوگا۔ یہ سارے انفرادی اور اجتماعی اقدامات ہی ہمارے انسانی معاشرے کو ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی سے بچا سکتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو ہمیں تعلیمات قرآن سے، تعلیمات سیرت سے اور اسوہ نبوی سے حاصل ہوتے ہیں۔ بے شمار آیات قرآن اور سنن نبوی ان اقدامات کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ آج ماحولیاتی صحت مندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہر انسان اور ہر مسلمان کو متوجہ کرتا ہے کہ ہم بڑی تعداد میں ہر جگہ پر اپنے معاشرے میں درخت اگائیں تاکہ ماحول
ہر حوالے سے صحت مند رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ، فرمایا کہ درخت لگانا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے صدقہ ہے، اور فرمایا اگر قیامت کی گھڑی آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو فرمایا اس کو بھی تم ہر صورت میں لگا دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمومی تعلیمات طہارت و نظافت اور صفائی و ستھرائی اور ماحول کی پاکیزگی اور صحت سازی ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہیں کہ ہم ساری زمین کو اپنے گھر کے فرش کی طرح جانتے ہوئے صاف ستھرا رکھیں اور اس کو ہر قسم کی گندگی اور غلاظت سے بچائیں، اس لیے کہ الطہور شطر الایمان، رواہ ترمذی فی کتابہ، کہ فرمایا کہ پاکیزگی، طہارت، نظافت، صفائی ایک مسلمان کا نصف ایمان ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ اپنی زمین کو ہم زیادہ سے زیادہ پیداواری مقاصد میں استعمال کریں اور غیر پیداواری سرگرمیوں میں اس کا استعمال کم سے کم کریں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، ہم اپنی زمین کو صحت افزا ماحول میں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي ذرائع معاش کا ذریعہ بنائیں، زیادہ سے زیادہ اس سے پیداوار لیں، اور یہاں پر جدید سوسائٹیز، ہاؤسنگ سوسائٹی نہ بنائیں اور اس کی پیداواری عمل کو کم نہ کریں تاکہ انسانیت کو قلت خوراک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم اپنی زمین کو ماحولیاتی تغیرات اور موسمی تبدلات سے بچا کر اس کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں، اور اس پر بسنے والے ہر انسان کے لیے اس زمین کو صحت افزا، صحت بخش اور جاں آفریں اور فرت بخش اور خوبصورت گلستان اور چمنستان بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنی اس الوہی ذمہ داری خلافت ارضی کو ادا کرتے ہوئے ہر انسان کو انسانی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے اور اپنی زمین کو ہر طرح سے پاک اور صاف رکھنا چاہیے، اور ہر کسی کو باخوشی یہاں اس زمین پر جینے کا حق دینا چاہیے، خود بھی وہ خوشی کے ساتھ جیے، دوسروں کو بھی خوشی کے ساتھ اور موسم اور ماحول فراہم کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لابن آدم حق فی سوائے حاضر خصائل بیت یسکنہ وثوب یواری عورتہ وجلف الخبز، فرمایا اس زمین پر ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو رہنے کے لیے مکان دیا جائے اور اس کو اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا دیا جائے اور کھانے کے لیے اسے غذا اور روٹی فراہم کی جائے۔ یہ ریاستی اور حکومتی ذمہ داری ہم ماحول کی سازگاری اور زمین کی پیداواری صلاحیت اور زمینی اور فضائی وسائل کا بہتر اور عمدہ استعمال کیے بغیر ادا نہیں کر سکتے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کا یہ موضوع انسانی معاشرے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس زمین اور کائنات کا سنوارنے والا بھی انسان ہے، اور اس زمین پر ہر طرح کی آلودگیاں پھیلانے والا، کثافتوں کو عام کرنے والا، غلاظتوں کو پھیلانے والا، گندگیوں کے ڈھیر لگانے والا اور تباہیاں اس زمین میں کرنے والا، اور ہر طرح کی سیاسی اور معاشی ہلاکتیں کرنے والا، اور ہر طرح کی بد امنیوں، ہر طرح کی دہشت گردیوں، ہر طرح کی فتنہ پروریوں، ہر طرح کی اس معاشرے میں قتل و غارت گریوں اور قومی اداروں کی بربادیوں کا بھی ذمہ دار انسان ہے۔ یہی انسان اس زمین کو آباد بھی کرتا ہے اور یہی انسان اس زمین کو تباہ اور ہلاک بھی کر رہا ہے، ختم بھی کر رہا ہے۔ ہمیں انسانوں کی سوچ کو بدل کر ان کے اعمال کو بدلنا ہوگا اور ان کے اعمال کو سنوارنا ہوگا۔ ہماری ماحولیاتی آلودگیوں کا اور موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے بڑا سبب انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ آج ہمیں اپنے انسانی معاشرے کو ماحولیاتی بیداری اور موسمیاتی تبدیلی کے جملہ عوامل سے آگاہ کرنا ہوگا۔ یہی طریق اور یہی سوچ اور یہی عمل ہمارے اس معاشرتی سطح کے اس بڑے چیلنج کا
حل ہے۔ اور آج کے اس موضوع کو اگر اقبال کی زبان میں یوں کہوں تو بڑا ہی مناسب ہوگا کہ یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں اگر افراد معاشرہ کا عزم ہو۔ اس لیے اقبال کہتا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔